میں نے تو زمین کو روک دیا تھا کہ شاید تو معاف کر دے، لیکن تیرا غصہ اتنا زوروں پہ تھا، اور میں اپنی رحمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری آئی تھی، اگر یہ ظالم مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں معاف کر دیتا، اگر یہ مجھ سے معافی مانگ لیتا میں معاف کر دیتا۔ تیرا غصہ میری رحمت سے بھی بڑا ہو گیا آج، اتنا غصہ۔ اگر یہ ہم سے معافی مانگ لیتا، ہمارا مجرم ہوتا تو ہم معاف کر دیتے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید۔ حضرت جبریل کو جانتے ہو؟ کون ہے؟ زور سے بولو، کون ہے وہ؟ فرشتوں کے بھائی بڑے ہیں، فرشتوں کے، صرف فرشتہ نہیں، وہ فرشتوں کے بڑے ہیں، ہر نبی کے پاس وحی لے کے آنے والا، بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرا پیغمبر کہ میرے پیغام لے کر میرے نبیوں کے پاس جاتا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے نبی پیغام لاتے تھے، وہ اس لیے پیغمبر ہے، جبریل اس لیے پیغمبر ہے کہ وہ خدا کا پیغام نبیوں کے پاس لاتا تھا، بلکہ میں قرآن پہ قربان جاؤں کہ قرآن نے تو یوں بھی کہا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، صرف پیغمبر میں بھی بس نہیں کہا یہ اللہ کا رسول ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُول، رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، اللہ نے رسول ہمارے لیے بھیجے، اور جبریل کو اللہ نے رسولوں کے لیے بھیجا۔ وہ صرف فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتا کہ تو بھی کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا ہے؟ تیرے اوپر بھی کبھی امید اور رجا کی کیفیت طاری ہوئی ہے کہ میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں بھی چھوٹوں گا یا نہیں چھوٹوں گا؟ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف، میں بڑی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ابتدا میں۔ کبھی تیری بھی تار ٹوٹی ہے امید کی، کبھی امید کا دیوا تیرا بھی بجھا ہے، کبھی تیرا بھی امید کا بوٹا جو ہے وہ سڑا اور جلا ہے، یا ہمیشہ ہرا رہا ہے؟ جبریل کہنے لگے آپ کے آنے سے پہلے میری امید کا دیوا کبھی بجھتا تھا کبھی جلتا تھا، امید کا درخت کبھی ہرا ہوتا تھا کبھی سوکھ جاتا تھا، ڈرتا تھا اس لیے کہ میں نے بڑوں بڑوں کے انجام دیکھے اور بڑے بڑے درجے والوں کو تباہ و برباد ہوتے دیکھا۔ شیطان سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ کی مخلوق میں عبادت ہوگا، لیکن اس کی بربادی بھی میں نے دیکھی۔ لیکن جب آپ آئے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک آیت آپ پر میرے بارے میں نازل کی، جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُول، یہ میرا رسول ہے۔ اس دن سے امید بڑھ گئی کہ انشاءاللہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، میری زندگی سے ہی گزرے گی اور میں کامیاب زندگی گزاروں گا۔ اس لیے اب میری امید کا دیوا ہرا بھرا ہے، اب میں کبھی نا امید نہیں، اب میں اس امید نہیں۔ ایک بات اور سمجھا کر میں آگے چلتا ہوں۔ بچے گلی میں کھیل رہے تھے، ایک بزرگ نماز پڑھ کے نکلے تو بچوں نے ان بزرگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بابا جان ہم ایک مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں، آپ ہمارا مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہ ہماری بحث ہو رہی ہے کہ جس بندے نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اللہ اس پر زیادہ رحم کرتے ہیں، یا جس بندے نے گناہ کیا ہوا ہو اللہ
زیادہ رحم کرتا ہے. جس بندے نے کبھی گناہ نہ کیا ہو اللہ کی نظر اس پہ زیادہ ہوتی ہے، جس نے گناہ کیا ہے اللہ کی نظر اس پہ زیادہ ہوتی ہے. جس نے گناہ نہیں کیے اللہ کی نظر رحمت اس پہ زیادہ ہوتی ہے، یا جس نے گناہ کیے ہیں اللہ کی نظر رحمت اس پہ زیادہ ہوتی ہے. بزرگ نے بچوں کو جو ہے، میں اگلے دن بھی کہہ رہا تھا کہ اس زمانے کے بچے بھی بنے ہوئے ہوتے تھے. آج کل تو ہم بڑے بھی نہیں بنے ہوئے نا، ہم بناتے ہیں بنتے نہیں ہیں. بنانے میں تو ہم خیال میں بیٹھے بیٹھے اس بلڈنگ سے بھی اچھی بلڈنگ بنا لیں گے، لیکن اس 4 فٹ کی بلڈنگ کو ہم نہیں بنا سکتے. ڈھیر ساری رکاوٹیں راہ میں ہیں. بزرگ نے کہا بیٹا میں عالم تو نہیں، لیکن ایک بات میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ میں کھڈی چلاتا ہوں، کپڑا بنتا ہوں. ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ لطیفے جراحوں کے مشہور ہوتے ہیں جو کھڈی بنتے ہیں. لیکن ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اللہ والے دنیا میں جتنے گزرے ان میں 90% کھڈی بننے والے جراح اللہ والے تھے. 90%. جن کو ہمیشہ ہم بری نظر سے دیکھتے ہیں. دنیا میں اگر کسی کو حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ جڑا ہے دیکھا جاتا ہے. لیکن خدا کی نظر میں یہ سب سے بڑے عظیم ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، جانتے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں رہے تھے؟ حضرت ابو ایوب، زور سے کہو حضرت ابو ایوب. انصاری کون ہوتے ہیں؟ یہ کپڑا بننے والے. نبوت کی سواری مدینے میں آئی، ہانگ کانگ والوں ہر مدینے والا اہلاً و سہلاً نہ کہا میرے گھر آئیے، میرے گھر مہمان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سواری اللہ کے سہارے چلتی ہے، بیٹھتی بھی اللہ کے سہارے ہے. راستہ چھوڑ دو، جو گھر میرے اللہ کو پسند آئے گا اسی گھر کے دروازے پہ میری سواری بیٹھی. صحابہ کرام کہتے ہم حیران ہو گئے، سواری بیٹھی بھی جا کر تو کس کے دروازے پر؟ ابو ایوب انصاری کے، جو مدینے کا سب سے غریب تھا، جو سب سے غریب. اور شام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ہی بندے اس کے گھر میں آ کے بیٹھے. اس کی بیوی نے اسے بلایا حضرت ابو ایوب انصاری کو، کان میں کہا کھانا 2 بندے آ جائیں. بندے 70-72 بیٹھے، کیا ہوگا، کس کو کھلاؤں کس کو نہ کھلاؤں. چہرے پہ پریشانی کے آثار آئے تو نظر نبوت پہچان گئی کہ ابو ایوب انصاری پریشان ہو رہا ہے. کیوں پریشانی ہے؟ کہا اللہ کے رسول، کہا کھانا لا کر ہمارے سامنے رکھ دو، ہم نبوت والا ہاتھ ڈالتے ہیں، دیکھ کھانے کے اندر کتنی برکت ہے. نبی نے اپنا نبوت والا ہاتھ، میری آواز کام نہیں کرنی ورنہ میں آج آپ کو لہجے میں بات سنا تھا، نبوت نے رحمت والا ہاتھ مانگا. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں 72 بندے کھانا کھا گئے، برتن سے میں نے ڈھکن نہیں اٹھایا، گھر میں جا کر بیوی کو دیا تو بیوی نے برتن اٹھایا تو کھانا اسی طرح ہو گیا. یہ کون تھا؟ دلہا. زور سے بولو کون تھا؟ 3 مہینے علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے 2 مہینے لکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں مہمان رہے. کسی خان وڈیرے کے گھر میں اللہ کا نبی مہمان نہیں بنا. بات کرتے وقت تھوڑا سا